رکوع اور سجدہ اتنا تیز کیا جاتا ہے کہ ابھی پچھلی مجلس کے اندر ہم نے بتایا کہ ایک بار میں فجر کی سنت پڑھ رہا تھا، فجر کی سنت پڑھ رہا تھا، میں آخری رکعت کے اندر سجدے میں تھا یا تشہد میں بیٹھ رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور وہ فجر کی سنت پڑھنا شروع کیا. میں ابھی تشہد پورا نہیں کر پایا کہ وہ 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھ گیا. دیکھیں کتنی تیز اسپیڈ سے نماز پڑھی ہے اس نے کہ میں ابھی تشہد مکمل نہیں کر پایا، صرف تشہد کی مقدار میں اس نے 2 رکعت مکمل کر لی. آخر اس نے کون سا رکوع کیا ہے اور کون سا سجدہ کیا ہے؟ سجدے کے اندر کم سے کم اطمینان سے اتنی دیر ٹھہرے کہ ایک بار سبحان ربی العظیم کہہ لے. یہ نہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، یہ نہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. آپ نے فرمایا کہ 3 بار سبحان ربی العظیم، یہ کیا ہے؟ کم سے کم کہنا چاہیے انسان. یہاں تو ایک بار بھی انسان مکمل نہیں کر پاتا ہے. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور اپنے نماز کے اندر رکوع اور سجدے کو مکمل نہیں کہہ رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ نماز تم کتنے دن سے پڑھ رہے ہو؟ تو کہا 40 سال سے پڑھ رہا ہوں میں. کہا کہ اگر اسی حالت میں تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہارا انتقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے خلاف ہوگا، یعنی تمہاری کوئی نماز 40 سال سے اللہ تعالیٰ کے مقبول نہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ نماز کے اندر اپنے رکوع اور سجدے کو مکمل کیا جائے، اچھی طریقے سے کیا جائے. 9ویں چیز جس کے اندر عمومی طور پر لوگ مبتلا ہیں، شاید ہی نہیں بلکہ میں فلاں فلاں سارے لوگ مبتلا ہیں، کہ انسان کے اندر خشوع اور خضوع نہ پایا جائے. خشوع اور خضوع کیا چیز ہے؟ خشوع کے معنی خوف اور ڈر کے ہوتا ہے، خضوع کے معنی ذلت اور مسکنت کے ہوا کرتا ہے. یعنی انسان اس طریقے سے اللہ کے سامنے کھڑا رہے، ایسا معلوم ہو کوئی مجرم بندہ اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے، اسے خطرہ رہے کہ کب اس کا مالک اس کی گرفت کر لے. یہی چیز نماز کی روح ہے. بغیر خشوع اور خضوع کے انسان کی نماز روح بے جسد بے روح کے ہے. وہ جسم جس کے اندر روح نہ ہو، بتائیے اس کی دنیا میں کوئی قیمت ہے؟ کوئی قیمت ہے اس کی؟ کوئی قیمت نہیں. اسی طریقے سے وہ نماز جس نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہیں پایا جاتا، وہ نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے. اسی لیے تو آپ نے بیان فرمایا کہ آدمی اپنی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو کسی کی نماز کو اس کا 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کی نماز کو اس کا 8واں حصہ ملتا ہے، کسی کی نماز کو اس کا 7واں حصہ ملتا ہے. آخر فرمایا کسی کی نماز کو اس کا 4/3 ملتا ہے، کسی کی نماز کو اس کا 1/2 حصہ ملتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ پوری نماز کیوں نہیں لکھی جاتی؟ اس لیے خشوع اور خضوع کے اندر کمی رہا کرتی ہے. اور ہر انسان کو اس کی نماز کا اتنا حصہ ملتا ہے جتنا حصہ وہ نماز میں دل لگاتا ہے. آج تو صورتحال یہی ہے کہ امام کی کئی رکعت ہوئی، پوری صف کے اندر اگر امام بھول جاتا ہے تو پوری صف کے لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہاں کسی کو نہیں معلوم کتنی رکعت نماز پڑھی گئی. ہے صورتحال کہ نہیں؟ وجہ کیا ہے کہ ہمارے نماز سے خشوع اور خضوع غائب ہے. یہ میرے ساتھ معاملہ پیش آیا ہے کہ پوری صف موجود ہے، اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو پوری صف میں کسی کو یقین نہیں ہے کہ امام صاحب نے کتنی رکعت نماز پڑھی، کتنی چھوڑی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے خشوع اور خضوع کے اندر کمی پائی جا رہی ہے. تو خشوع اور خضوع ساتھیوں نماز کی روح ہے. انسان جب کھڑا ہو تو پہلے تو خوف لاحق ہو اسے، دوسرے بالکل عاجزی اور مسکرت کی حالت میں ہو. ایک نہیں، کبھی ایک پیر پر کھڑا ہوتا ہے اور کبھی دوسرے پیر پر کھڑا ہوتا ہے. کبھی گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے کہ امام صاحب نے لمبا تو نہیں کر دیا. بسا اوقات میرے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے، کبھی قرات لمبی ہو گئی تو پیچھے سے لوگ کھانسنا شروع کر دیتے کہ آج قرات لمبی ہوتی جا رہی ہے. کبھی اگر تشہد لمبا ہو گیا تو کھانسنا شروع کر دیتے ہیں. سوچو کہاں کس کے سامنے تم کھڑے ہو. ذکر اور اذکار کے اندر مشغول رہو. قرآن پڑھا جاتا ہے، سنو غور سے. یہ نہیں کہ نماز کے اندر صرف ایک ڈیوٹی دینے کے لیے حاضر ہو گئے ہو بس. یہ نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. یہ نماز تو یہ ہے کہ وہ نماز خود بندے کے منہ کے اوپر مار دی جاتی ہے اور وہ نماز کہتی ہے کہ اے اللہ کے بندے، جس طریقے سے تو نے میری بے عزتی کی ہے اسی طریقے سے اللہ بھی تجھے بے عزت اور رسوا کرے. ذرا سوچیں، ایک مہمان آپ کے یہاں آئے،
اور آپ اس سے اچھی طریقے سے بات نہ کریں، اسے مجلس کے اندر بیٹھا کر کے آپ اپنے بیوی بچوں کے پاس اندر جا کر کے بیٹھیں، تو وہ مہمان آپ کے بارے میں کیا تصور لے گا؟ آپ سے راضی ہوگا؟ قطعاً راضی نہیں۔ تو چہ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ حاضر ہیں لیکن آپ کا دل دکانوں اور بازاروں میں ہے، تو وہ نماز کہاں اللہ کے نزدیک مقبول ہو سکتی ہے؟ یہ بڑی اہم چیز ہے جو آج لوگوں کے اندر سے غائب ہو گئی ہے کہ نماز خشوع اور خضوع کا لحاظ نہیں کرتے۔ ذرا سوچیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ رہا کرتا ہے جب تک کہ بندہ اپنی نماز میں ادھر ادھر توجہ نہیں کرتا، اور جب بندے کی توجہ نماز سے ہٹی ہے تو اللہ کی توجہ بھی بندے سے ہٹ جایا کرتی ہے۔ اور 10ویں چیز ہے جو بڑی اہم ہے، وہ یہ کیا ہے کہ نماز ہماری مقبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ بعض گناہوں کا ارتکاب ہم کر رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ بعض گناہوں کا ہم ارتکاب کر رہے ہیں۔ آپ کسی کو ہدیہ دیں، ذرا غور کریں گے، آپ قیمتی سے قیمتی ہدیہ ہو، قیمتی سے قیمتی ہدیہ ہو، آپ اسے دیں اور دیتے ہوئے 2-4 گالی بھی اس کو سنا دیں، تو آپ کی ہدیہ قبول کرے گا؟ وہ بتائیں، قبول کرے؟ کسی کو ایک گاڑی ہی کیوں نہ آپ دیں، لیکن گاڑی دینے سے پہلے اس کی ماں کو، اس کی بہن کو، اس کے خاندان کو برا بھلا گالی سناتے رہیں، اور جہاں کہیں دکھائی جائے کہ دیکھو یہ نالائق آج مجھے آنکھ دکھاتا ہے، ہم نے اس کو یہ گاڑی دی ہے، تو آپ کی اس ہدیے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے ایک طرف آپ نماز پڑھیں، دوسرے رب کی نافرمانی کرتے رہیں، تو نماز کیسے اللہ تعالیٰ کے لیے قبول ہے؟ اور بعض چیزوں کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے صاف صاف بعض گناہوں کی نشاندہی کی ہے کہ وہ گناہ انسان کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ ساتھیو، اللہ کی نافرمانی اور گناہ یہ ایک بہت اہم چیز ہے جس کے بارے میں لوگ آج توجہ نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد میں ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیة حل سخط اللہ، تم لوگ گناہ سے بچو، اس لیے کہ گناہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ آج لمبی لمبی دعائیں مسلمان کرتے ہیں، حرم شریف کے اندر جب دعا ہونے لگتی ہے لوگوں کی ہچکیاں بن جایا کرتی ہیں، داڑھیاں تر ہو جاتی ہیں، سجدے میں جاتے ہیں وہاں آنسو گر جایا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی مسلمانوں کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اس میں رونے والے کتنے ایسے لوگ ہیں جو سودی کاروبار بھی کر رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو سودی، ان میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی والدہ کے، اپنے خاندان کے ساتھ اپنے تعلقات کو توڑے ہوئے ہیں، اور جہاں یہ چیز پائی جائے گی بندے کا کوئی رونا، بندے کی کوئی نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ بعد وہ گناہ کی طرف میں سرسری اشارہ کرتا ہوں جن گناہوں کی موجودگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی عدم قبولیت طرف اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ ایک گناہ تو ہے کہ بھاگا ہوا غلام ہو اپنے آقا سے، دوسرا شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت ہو، تیسرا وہ امام ہو جس کو اس کی جماعت کے لوگ ناپسند کرتے ہیں کسی وجہ سے اور جائز وجہ ہو، اور چوتھا 2 مسلمان بھائی جو آپس میں ایک دوسرے سے رنجش رکھتے ہیں۔ سن لیں گے، پہلا کون ہے؟ اپنے آقا اور مالک سے بھاگا ہوا غلام ہے۔ ظاہر بات آج یہ پائے نہیں جاتے، آج یہ غلام نہیں پائے جا رہے ہیں، لیکن اس کی دوسری صورتیں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جا سکتی ہیں۔ دوسرا اپنے شوہر کو بلا وجہ ناراض کرنے والی عورت۔ تیسرا کون سا شخص ہے؟ وہ امام ہے جو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن اس سے اس کی جماعت کے لوگ ناپسند کرتے ہیں، لیکن بلا وجہ نہیں، ناپسند کرنے کوئی جائز وجہ ہو۔ مثال کے طور پر وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز پڑھا رہا جھوٹ بھی بولتا ہے کہ نہیں ہے، اپنے بھائی سے دشمنی رکھے ہوئے، کوئی ناجائز تجارت اس کی ہے، کوئی بھی وجہ ہو، اپنے مزدوروں کا حق نہیں ادا کرتا ہے، اپنے بچوں کا حق نہیں ادا کر رہا ہے، اپنی بیوی کا حق نہیں ادا کر رہا ہے، کوئی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کی جماعت کے لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اور چوتھے وہ 2 مسلمان بھائی ہیں جن کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رنجش اور لڑائی ہے، اور ظاہر بات چاہے بلا وجہ ہو یا بغیر وجہ یا وجہ کے ساتھ، آپس میں رنجش رکھنا جائز ہے ہی نہیں۔ 3 دن
سے زیادہ مسلمانوں کا آپس میں بات بند کرنا اور اختلاف کرنا یہ ناجائز ہے، جبکہ یہ ایسی چیز ہے ساتھیوں کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہمارے اوپر سے رک جاتا ہے اگر ہم اپنے مسلمان بھائی سے اختلاف کیے ہوئے ہیں۔ تو وہ حدیث سنیے جس کے میں اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں سے متعلق ارشاد فرمایا، چنانچہ سنن ترمذی کے اندر حضرت ابو امامہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ ان کی نماز جو ہے ان کے کان سے اوپر نہیں جاتی ہے۔ ظاہر بات ہم میں سے ہر شخص کی نماز جو ہے وہ اوپر جاتی ہے کہاں؟ اللہ تعالیٰ کے حضور عرش کے پاس، یعنی یہ قبولیت طرف اشارہ ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ ان میں پہلا شخص کون ہے؟ العبد العابق، وہ غلام ہے جو اپنے مولا سے بھاگا ہوا ہو، اور وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کو ناراض کیے ہوئے ہو، اور وہ امام ہے جو لوگوں کی امامت کرتا ہے لیکن لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ دوسری حدیث میں جو سنن ابن ماجہ ہی کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ پہلی روایت میں تھا ان کے کان سے اوپر، اور اس روایت میں ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی ہے۔ وہ پہلا شخص کون ہے؟ جو کسی قوم کی امامت کرتا ہے لیکن لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں، اور وہ عورت کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے، اور تیسرا وہ 2 مسلمان بھائی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہیں، اختلاف کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ برائی ہمارے اندر بہت عام ہے، اور عمومی طور پر یہ برائی جو ہوتی ہے بڑی معمولی چیزوں پر رہا کرتی ہے۔ اس کی 1-2 مثال میں دوں آپ کو۔ ایک کمرے کے اندر 4-5 بھائی رہا کرتے ہیں، ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے ایک ساتھ مل کر کے کھانا کھائیں گے تو ہر ایک کو 100 150 سزا نہیں دینا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن کبھی کبھار معمولی باتوں پر حساب کا اختلاف ہو جایا کرتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ عمومی طور پر یہ ہمارا لیبر طبقہ جو ہے، ہمارے مسلمان بھائی، ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، معمولی بسا اوقات 10 ریال کی بات رہا کرتی ہے، اور آپس میں اختلاف ہوتا ہے۔ نتیجہ وہ اختلاف بڑھتے بڑھتے آپس میں ہڈیاں بھی الگ ہو جایا کریں، چلو بھائی تم اپنا پکاؤ ہم اپنا الگ پکائیں گے، اور آپس میں اختلاف ہو جایا کرتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ معاملہ کتنا ہے؟ صرف 10 ریال اور 50 ریال کا، اور آپ نے اپنے مسلمان بھائی سے اختلاف کر لیا، اس کے خلاف دل کے اندر آپ کے دل میں بددلی پیدا ہو گئی، اور یہ اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک کہ اللہ اپنے فضل سے اسے نکال دے۔ لیکن جب تک یہ چیز باقی رہتی ہے مسلمانوں، اس وقت تک آپ کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ بسا اوقات اختلاف کی بڑی دلچسپ وجہ بھی ہوا کرتی ہے۔ ایک شخص ہیں، ان کی شادی شدہ ہیں، انہوں نے اگر کوئی دوسری شادی کر لی تو پہلی بیوی کے پورا خاندان ان سے ناراض ہو جایا کرتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ بھلا بتاؤ، یہ بھی کوئی ناراضگی کی وجہ ہے؟ اللہ نے اجازت دی ہے، اس کی ضرورت ہے، اپنی ضرورت کو اچھی طرح سمجھتا ہے، اور میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں اپنے ایک ساتھی کو کہ ان کی شادی ہوئے آج 25 سال ہو گئے تھے، انہیں کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ ظاہر بات انسان کی خواہش ہے کہ اس کے گھر میں اولاد ہو۔ انہوں نے دوسری شادی کر لی تو پورے خاندان کے لوگ، حتیٰ کہ بیوی بھی ان سے ناراض ہو گئی، اور ناراضی نہیں ہوئی بلکہ کورٹ میں جا کر کے خلا کرا لیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بھی کوئی ناراضگی کی وجہ ہے؟ سوچے اس دنیا کے اندر اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے تھوڑی تم نے ناراضی کر لی، لیکن اگر نماز پڑھ رہے ہو تو جب تک تمہارے دل کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری نماز قبول نہیں کرے گا۔ یہ ایک معمولی سی چیز ہے۔ ایسے کتنا خاندانی طور پر ہمارے اور آپ کے بیچ میں اختلاف پایا جاتا ہے، ساتھی کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، اور ہمارے اندر یہ برائی موجود ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اگر 2 بھائی آپس میں اختلاف کیے ہوئے ہیں، اگر کسی کے اندر اختلاف ہے اور انہیں یہ عزیز ہے کہ ان کی نماز اللہ کے نزدیک مقبول ہو، تو اس چیز کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں۔ میں آپسی اختلاف کی برائیاں اس وقت نہیں بیان کرنا چاہتا، ورنہ اس کی بہت سخت وعید آئی ہے۔ ایک چیز آپ لے لیجئے کہ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ شعبان کا ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جس قدر نفلی روزہ رکھا کرتے تھے کہ دوسرے مہینے میں نہیں رکھا کرتے تھے، اور ایک حدیث میں آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15 شعبان کو اہل دنیا کی طرف نظر کرتا ہے اور تمام مسلمانوں کو معاف کر دیتا ہے، صرف 2 مسلمان جنہیں اللہ معاف نہیں کرتا۔
سوچیں کہیں ہم ان بدبختوں میں تو نہیں ہیں؟ وہ دو مسلمان کون ہیں؟ ایک شرک کرنے والا اور دوسرا اپنے بھائی کا کینہ اپنے دل میں رکھنے والا۔ کتنی بڑی بدبختی ہے۔ یا پیر کے دن اور یوم الخمیس کو اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے نا۔ آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے بیان فرمایا یہ وہ 2 دن ہیں، الادب المفرد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، یہ وہ 2 دن ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بندوں کے نامۂ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے نامۂ اعمال اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں، اور آپ نے فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ تمام گنہگاروں کو معاف کر دیتا ہے، صرف 2 گنہگار ایسے ہیں جنہیں اللہ معاف نہیں کرتا۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اختلاف کیے ہوئے ہیں۔ تو ساتھیوں، اس دنیا میں ناک کے اوپر ہونے کی بات نہ کریں، سوچیں کہ آخرت کے لحاظ سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض وہ گناہ جس کی وجہ سے بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ آپس میں 2 مسلمان اختلاف کر لیے ہوں۔ 5واں وہ گنہگار جس کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا، وہ شرابی ہے، شراب پینے والا ہے، نشہ کرنے والا ہے۔ اگر وہ لاکھ نماز پڑھتا رہے، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ مسند ابن ماجہ، مسند احمد میں، سنن ماجہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ایک بار بھی شراب پی لیا، سنیں گے، جس نے ایک بار بھی شراب پی لیا تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ ایک بار بھی شراب پی لینے سے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ پھر اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے توبہ کرنے والوں کو۔ لیکن پھر اگر شراب پیتا ہے تو پھر اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اور اگر اسی حالت میں مر جائے تو وہ جہنم میں جاتا ہے۔ 6واں وہ شخص جس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، وہ کاہنوں، نجومیوں اور غیب دانی کا دعویٰ کرنے والوں کے پاس جانے والے لوگ ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ اگر ان کی کوئی چیز غائب ہو جاتی ہے تو تلاشنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کسی بابا کے پاس جاتے ہیں۔ اب وہ عجیب و غریب طریقے اختیار کرتے ہیں، کوئی اس پر کالا لگاتا ہے اور اس کے اندر دکھواتا ہے دیکھو فلاں کون ہے، کوئی تعویذ دیتا ہے، کوئی اور کچھ کہتا ہے جاؤ کل آنا تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ یعنی اس قسم کے ڈھکوسلے ہمارے ہاں چل رہے ہیں، اور بسا اوقات یہ چیز سچ بھی ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے لوگوں کو سچ کر دیتا ہے، اور اس طریقے سے اگر بات سچ ہو گئی تو ایمان اس کا برباد ہو جایا کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے پاس جانے والوں کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، ایسے لوگوں کے پاس بھی جانے والوں کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور ایسے لوگوں کے پاس ساتھیوں آزمانے کے لیے بھی، اگرچہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے، آزمانے کے لیے بھی ان کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ ہاں وہ پوشیدہ چیزوں کو جانتے ہیں تب تو یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اور آپ اسلام سے خارج ہو جا رہے ہیں۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ من اتی کاہن فصدقہ بما یقول، جو کسی کاہن کے پاس گیا اور اس کی کہی ہوئی باتوں کو حق مان لیا تو فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز نازل ہوئی اس کا اس نے کفر کیا ہے۔ اور اگر صرف آزمانے کے لیے جاتا ہے تو اس کی 40 دن کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تو آپ آزمانے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اگر اس کی بات حق ہو گئی تو آپ کے دل میں ہوگا کہ ہاں جو لوگ کہتے ہیں ان کے بارے میں یقیناً وہ بابا بڑے پہنچے ہوئے ہیں، یہ بابا بڑے پہنچے ہوئے ہیں، لہذا ان کی بات پر آپ نے یقین کر لیا تو آپ کا ایمان برباد ہو۔ اسی طریقے سے ایک گناہ جس کی موجودگی میں اللہ تبارک و تعالی نماز قبول نہیں کرتا، وہ خوشبو لگا کر باہر نکلنے والی عورت ہے۔ خوشبو لگا کر باہر نکلنے والی عورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کا حدود، رہنے کا، خوشبو لگانے کا، زینت اختیار کرنے کا ایک الگ مقام رکھا ہے۔ اس کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ خوشبو لگا کر کے باہر
نکلے اور مردوں کو اپنی خوشبو سنگھاتی پھرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے مردوں کے جذبات ابھرتے ہیں، جذبات بھڑکتے ہیں، نتیجہ آہستہ آہستہ چل کر کے زنا بالجبر تک یہ صورتحال پہنچ جاتی ہے. آج دنیا میں زنا بالجبر کے اس کثرت سے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ عورتوں نے اسلامی اصول جو ہیں اپنی عزت کی حفاظت کے، ان اصول کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے، اور غیر مسلم تو چھوڑے ہوئے ہی ہیں. آج زنا بالجبر کے واقعات، محارم کے ساتھ زنا کے واقعات اس کثرت سے کیوں پائے جا رہے ہیں؟ وجہ اس کی ہے کہ شریعت نے عورت کی زینت کے جو حدود رکھے ہیں اس کو عورتوں نے باقی نہیں رکھا، اس سے آگے بڑھ گئی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جن کی وجہ سے بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ عورت خوشبو لگا کر ہے. چنانچہ سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، صحیح ابن خزیمہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ایک عورت گزرتی ہے جو خوشبو لگائے ہوئے تھی. حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمایا کہ یا امۃ الجبار این تریدین، اے جبار کی بندی کہاں جا رہی ہے تو کہا میں مسجد جا رہی ہوں. تو کہا مسجد کے لیے تم نے خوشبو استعمال کیا ہے؟ کہا کہ ہاں. دیکھیے کہیں بازار میں نہیں جا رہی تھی وہ عورت، کہیں پارک میں نہیں جا رہی تھی، اپنے چہرے کو کھولے ہوئے نہیں تھی، اپنے سینے کو کھولے ہوئے نہیں تھی، اس کے ہاتھ یہاں تک کھلے ہوئے نہیں تھے، پورا جسم اس کا چھپا ہوا تھا، صرف خوشبو کا اس نے استعمال کیا تھا. اور کہاں جا رہی تھی؟ نماز پڑھنے کے لیے جا رہی تھی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کہ جاؤ، واپس جاؤ اور نہا کر کے غسل کر کے آؤ، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر کے مسجد طرف نکلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ واپس جا کر کے نہا نہ لے. بعض روایات میں ہے کہ جنابت کے طریقے سے غسل نہ کر دے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جن وجوہات سے ہماری نماز اللہ کے حضور قبول نہیں ہوتی ان میں سے ایک چیز گناہوں کا ارتکاب بھی ہے. تو بہت سے گناہ آج ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں، بہت سے گناہ، اور بعض ایسے گناہ ہیں جن کا اہتمام کیا ہی، جن کے بارے میں کچھ سوچا جاتا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک گناہ جو کبائر میں داخل ہے وہ ٹخنے سے نیچے اپنے کپڑے کو لٹکانا ہے. ٹخنے سے نیچے اپنے، چاہے ثوب ہو، چاہے تہبند ہو، چاہے لنگی ہو، چاہے پیجامہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، یہ گناہ کبیرہ ہے. آپ مسجد کے اندر آ رہے ہیں اور اپنے اس گناہ کا ارتکاب کیے ہوئے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابو داؤد کے اندر ہے، ما اسبل من الکعبین من الازار فهو فی النار. ٹخنے سے نیچے ازار کا جو حصہ ہے وہ کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا. اسی طریقے سے بعد وہ گناہ جو ہمارے اندر بہت عام ہو چکا ہے وہ ساتھیوں داڑھی کا کھلانا. ہمارے رسول کی سنت نہیں ہے داڑھی کا کھلانا، مسلمانوں کی سنت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے داڑھی بڑھانے کا. آپ سوچتے ہیں کہ روزانہ صبح آپ شیو کریں، اللہ کے رسول کی سنت کو چھیل کر کے کوڑے میں ڈال دیں، پھر بھی سوچیں کہ ہماری نماز اللہ کے نزدیک مقبول ہو جائے. صحیح مسلم شریف کی وہ حدیث آپ کی نظر سے نہیں گزری؟ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعہ ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر. 5 وقتہ نمازیں، 5 وقتہ نمازیں، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان دوسرے رمضان کے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطے کہ انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے. یعنی اگر بچا نہیں تو کفارہ نہیں ہوگا. اس طریقے سے بہت سی برائیاں، فلم بینی ہے، یہ بھی ایک گناہ ہے جو عام ہے. غیر محرم عورتوں کی طرف نظر سے دیکھنا ہے، غیر محرم عورت طرف نظر سے خواہ شہوت سے دیکھے یا بغیر شہوت دیکھے، دونوں ناجائز اور حرام ہے. گندی تصویروں کو اخبارات میں، میگزین میں، اسکرین کے اوپر دیکھنا، یہ ایسے گناہ ہیں جو آج ہمارے اندر بالکل عام ہیں. ظاہر بات ہے ان گناہوں پر اصرار کی موجودگی میں اللہ تبارک و تعالی ہماری نماز قبول نہیں کرے گا. تو یہ اختصار کے ساتھ چند وہ باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ ہماری نماز اللہ تبارک و تعالی قبول کیوں نہیں کرتا. جس شخص کو عزیز ہے اور پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول کرے، اسے ان شرائط کا اہتمام کرنا ہوگا
اور جس کو پسند نہیں ہے، اور میں چاہتا ہوں کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جسے یہ چیز پسند ہو، تو ظاہر بات اس کے لیے صرف مسجد کے اندر آ جانا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی نماز کو قبول فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر اکٹھا ہونا قبول کرے، یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ دو سوال کیا ہے؟ نہیں، شیخ صاحب عفو اللہ عنہ کا اگر امام کی آواز خوبصورت نہ اور ناپسند کیا جائے، دیکھیے یہ چیز ناپسندی میں داخل نہیں ہے۔ آیا اللہ تعالیٰ نے اسے یہی آواز دی ہے کہ اپنی آواز کو بگاڑ رہا ہے وہ؟ اگر اللہ نے اسے یہی آواز دی ہے اور وہ نماز پڑھا رہا ہے اور زبردستی آ کر کے بیٹھ بھی نہیں گیا ہے، زبردستی آ کر کے، اس سے مناسب آدمی وہاں پر کوئی نہیں ہے، یا کوئی دوسرا نہیں تھا اور لوگوں نے اسے امام وہاں پر بنا دیا ہے، بشرطے کہ قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھ رہا ہو۔ یہ نہیں کہ آواز بھی نہیں صحیح ہے اور قرآن بھی صحیح طور پر نہیں پڑھ رہا ہے، قرآن کو صحیح طور پر پڑھ رہا ہو اور آواز اگر اللہ نے اسے ایسی ہی دی ہے تو یہ امام کو ناپسندگی کے لیے کوئی وجہ جواز نہیں ہے۔ کفیل سے فرار شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے بھائی، میں سمجھتا تھا کہ یہ سوال ہوگا اور میرے ذہن میں بھی یہ چیز آئی تھی، لیکن کفیل سے فرار شخص کو اپنے آقا سے فرار شخص کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے غلطی کی ہے جو بھاگا ہے، اس لیے کفیل کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے اسے پورا کرنا چاہیے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اور میں تمام ان مسلمانوں سے کہوں گا جو بھاگے ہوئے ہیں، چاہے بلا وجہ ہیں یا بغیر یا وجہ کے ساتھ ہیں، جو وجہ کے ہیں ان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ وجہ کے معنی یہ نہیں کوئی آپ گناہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، گناہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن جو لوگ بھاگے ہوئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اپنا مسئلہ حل کریں واپس جا کر کے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی کمائی حرام ہو رہی ہے، ان کی کمائی ناجائز تو نہیں ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو کفیل سے بھاگنا یہ ناجائز اور غلط ہے، اس لیے کہ اگر ہمارا ان کا کوئی عہد ہوا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کو پورا کرو، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام عہد سے متعلق سوال کرے گا۔ اب اگر ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوگا۔ دیکھیے شریعت کے اندر ایک اصول ہے، وہ اصول یہ ہے کہ ہر انسان سے اس کے اپنے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، اس سے دوسرے کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کیا کریں، وہ ہمارا حق نہیں دیتا اس لیے ہم بھی غلط کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، یہ وجہ جواز نہیں ہے۔ قیامت کے دن آپ اس کے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوگا۔ اگر وہ غلط کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا نزدیک اپنے سوال کا جواب وہ دے گا، آپ دینے والے نہیں ہیں۔ آپ سے جو مطالبہ ہے وہ ایک حق ہم صحیح کام کرنے کا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے کفیل سے بھاگا ہے تو اس کے بارے میں اپنے آقا سے بھاگنے کا حکم نہیں لگ سکتا، البتہ نفس مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ میرے بھائی حال ہی میں ہندوستان سے آئے ہوئے تھے، جب ہم فجر کی نماز کے لیے گئے تو جماعت شروع ہو چکی تھی۔ فرد کے بعد میں سنت جو پہلے پڑھنی چاہیے تھی پڑھ لی، مگر میرے بھائی نے نہیں پڑھی، انہوں نے اس سنت کو اشراق کے ساتھ پڑھا۔ جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے مسلک میں ایسے ہی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے فجر کی سنت اگر رہ جائے تو اس کی حدیث کے اندر دو صورت ملتی ہے، دو صورتوں میں سے کسی بھی صورت کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر دو صورت، پہلی صورت یہ ہے جو زیادہ بہتر ہے، پہلی صورت یہ ہے جو زیادہ بہتر ہے، جس کا مطابق شیخ ابن باز کا اور یہاں کی لجنہ دائمہ کا فتویٰ ہے کہ اسے سورج نکلنے کے بعد پڑھے، یہ زیادہ بہتر صورت ہے، سورج نکلنے کے بعد پڑھے، اس لیے کہ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے کہ جس کی فجر کی سنت چھوٹ گئی وہ اسے طلوع فجر کے بعد پڑھے۔
دوسری صورت یہ ہے جو حدیث سے جواز کا پتہ چلتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ فجر کے فوراً بعد پڑھ لے، فجر کے فوراً بعد پڑھ لے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ نے پوچھا یہ کون سی نماز ہے؟ تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری فجر سے پہلے کی سنت چھوٹ گئی، اسے میں پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ خاموش رہے، آپ خاموش رہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دونوں طریقہ جائز ہے، فجر کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتا ہے اور سورج نکلنے کے بعد بھی۔ تو آپ دونوں آدمی جو کہے کہ یہ دونوں کا طریقہ کیا ہے، صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ ہمارے مسلک میں ہے۔ مسلک کی کیا پابندی؟ یہ کہیے کہ حدیث شریف میں ایسا بھی آیا ہے، حدیث شریف میں ایسا بھی آیا ہے۔ ان مسلکوں کی پابندی اور اس چار دیواری کے اندر گھر جانے سے کتنی سنتیں لوگوں کے سے چھوٹ گئی ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو بلا وجہ اگر اپنے مسلک کے اندر کوئی بات سنت کے خلاف بھی ہے تو اسی کے اوپر اڑے ہوئے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ دونوں طریقہ جائز ہے کہ اسے کوئی فجر کے بعد بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، اور فجر سے طلوع فجر کے بعد بھی پڑھنا چاہے، طلوع شمس کے بعد بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، اور فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے۔ البتہ ایک میری نصیحت ہے عمومی طور پر لوگوں کو کہ عام طور پر اس وقت لوگوں کی مشغولیت کا زمانہ ہے، عام طور پر الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، عمومی طور پر اگر فجر کے بعد فوراً وہ نہیں پڑھ لیتے ہیں تو بہت مشکل سے کوئی ہے جو اس کو پڑھ پاتا ہے۔ اس لیے کام کا مسئلہ ہے، ڈیوٹی کا مسئلہ ہے، بھولنے کا مسئلہ ہے، تقویٰ کی کمی ہے۔ اسی لیے بہت سے علماء احناف جن کے مسلک طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا، بہت سے علماء احناف نے یہی کہا ہے کہ فجر کے بعد پڑھ لینا چاہیے۔ ہندوستان کے دو عالم کا مجھے نام یاد ہے، مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی اور مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ، ان دونوں نے کہا ہے فجر کے بعد پڑھ لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ کہا جائے فجر کے بعد نہ پڑھو تو عمومی طور پر لوگ اس سنت کو چھوڑ دیں گے، جبکہ یہ سنت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر اور حضر میں کبھی بھی اس سنت کو چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ اس لیے نصیحت میری بھائیوں کو یہی ہے کہ وہ فجر کے بعد پڑھ لیا کریں۔ البتہ وہ لوگ جن کی یہ عادت ہے کہ ہاں وہ اشراق کی نماز پڑھا کرتے ہیں، جن کی یہ عادت ہے کہ وہ اشراق کی نماز پڑھا کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کے لیے ہے کہ وہ اپنا طلوع فجر کے بعد بھی، طلوع شمس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سونے وغیرہ کوئی شرط نہیں، فجر کے بعد سونا ہی کہاں ہے؟ لوگ اس کی بھی وضاحت کریں، لوگ سو کر کے پھر پڑھتے ہیں۔ نہیں، سونے کی کوئی ہم یہ سونا یا نہ سونا یہ کوئی بات نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اسے پڑھنا ہے۔ اب اگر کوئی سونے کی عادت ہے بھائی تو یہ نہیں کہ اس کے لیے جاگتا رہے، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جو ہے وہ ایک آدھ گھنٹے سو کر کے اٹھنا چاہتا طلوع فجر کے بعد، یہ نہیں ہے کہ ہاں وہ دوپہر تک سوتا رہے، جب دوپہر کو اٹھے گا تو پڑھ لے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر جو ہے وہ فجر کے بعد سونے کی عادت ہے، جیسے ڈیوٹی جانے سے پہلے 7 ساڑھے 7 بجے 1 گھنٹہ، تو ٹھیک ہے، سو کر کے اٹھے گا تو پڑھ لے گا۔ لیکن یہ ہے کہ سونے سے اس سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے، سونے یا سونے سے اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اسے پڑھنا ہے، اسے پڑھنا ہے۔ فجر کے بعد پڑھ لیں، طلوع شمس سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ لیں، جب جی کہے اس کو پڑھ لیں، لیکن چھوڑے نہیں اس کو۔ اور بھائیوں کو کوئی سوال ہے؟